ایک پرانے وقت کی بات ہے کہ ایک جوان مرد اور عورت ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کو ایک لڑکی کی خواہش تھی۔ وہ دونوں چاہتے تھے کہ ان کی ایک پیاری سی بیٹی ہو۔ تھوڑے ہی دنوں بعد نوجوان عورت ایک بچے کی امید کر رہی تھی۔ ایک دن جب وہ کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی تو اس نے اگلے دروازے پر سلاد کا ایک خوبصورت باغ دیکھا۔ وہ باغ ایک چڑیل کا تھا۔ بس اسی لمحے سے اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب اسے یہ سلاد کھانی ہی کھانی ہے۔ اوہو، اگر میں نے یہ سلاد نہ کھائی تو میں مر جاؤں گی۔ اس خاتون نے اپنی بھوک کھو دی اور وہ کافی کمزور بھی ہو گئی۔ آخر کار ایک دن اس کا شوہر اسے دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ وہ اسے سلاد ضرور لا کر دے گا۔ تم فکر مت کرو، میں جاتا ہوں اور سلاد لے کر آتا ہوں۔ مگر تمہیں پتہ ہے نا یہ کتنا خطرناک ہے۔ اس چڑیل کے باغ کو چاروں طرف سے بڑی دیوار نے گھیر رکھا تھا، جس میں داخل ہونے کی کسی میں جرأت نہیں تھی۔ شوہر نے اپنی ساری طاقت لگا دی اور دیوار پر چڑھ کر باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے ایک مٹھی سلاد اٹھائی اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس کی بیوی نے بڑی خوشی سے سلاد کھائی اور اسے تھوڑا سا بہتر محسوس ہوا، لیکن بدقسمتی سے اس کے لیے مٹھی پر کافی نہیں تھا۔ اگلے دن اس کا شوہر پھر باغ میں گیا، لیکن اس بار چڑیل بھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ہی باغ میں آ کر میری ہی سلاد چرانے کی؟ میری بیوی حاملہ ہے اور اسے یہ کھانے کا بہت دل کر رہا تھا۔ تو تم مجھ سے آ کر اس کی اجازت بھی تو لے سکتے تھے نا؟ وہ دراصل ہم لوگ آپ سے بہت ڈرتے ہیں، ہم سمجھے آپ ہمیں نہیں دیں گی، مجھے معاف کر دیجئے۔ کیا کہا؟ معاف کر دوں تمہیں؟ تمہیں تو میں سزا دوں گی۔ اگر میری بیوی نے یہ سلاد نہیں کھائی تو وہ کمزور ہو جائے گی، آپ مجھے یہ مہربانی کر کے دے دیں۔ تو کیوں نہ ہم ایک معاہدہ کر لیں؟ تم جتنی سلاد لے کر جانا چاہو لے جا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوگی۔ جیسے ہی تمہارا بچہ پیدا ہو جائے گا تم اسے میرے حوالے کر دو گے۔ خوف کے مارے اس نے فوراً چڑیل کی بات میں ہاں ملا دی۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد بچی کی پیدائش ہوئی۔ جادوگرنی آئی، اس بچی کا نام ریپنزل رکھا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ جادوگرنی نے ریپنزل کا خیال بہت اچھے سے رکھا۔ جیسے ہی ریپنزل 18 سال کی ہوئی وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکی بنی۔ جادوگرنی نے ریپنزل کو جنگل کے پاس ایک ٹاور میں رکھا، لیکن اس ٹاور میں سیڑھیاں نہیں تھیں، بلکہ بالکل اوپر ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ جادوگرنی نے ریپنزل کے بال کبھی نہیں کاٹے تھے۔ جب بھی جادوگرنی اسے ملنے کے لیے آتی وہ نیچے سے اسے آواز دیتی، ریپنزل، اپنے بال نیچے لاؤ، یہ تمہاری ماں ہے پیاری۔ ریپنزل نے اپنے بالوں کو اس چھوٹی کھڑکی سے نیچے پھینکا اور ریپنزل کے بالوں کی وجہ سے جادوگرنی اوپر پہنچ سکی۔ ریپنزل جب بڑی ہوئی تو اس نے باہر کی دنیا دیکھنی چاہی، لیکن چڑیل نے اس کو بتایا کہ باہر کی دنیا بہت ظالم اور کمینی ہے اور یہ کہ باہر کے لوگ اسے مار ڈالیں گے۔ امی، میں اب بڑی ہو گئی ہوں، میں باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی ہوں۔ نہیں ریپنزل، میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ باہر کی دنیا کتنی ظالم ہے، تم یہاں بہت محفوظ ہو۔ مگر امی، اگر مگر کچھ نہیں، تم یہ مینار کبھی نہیں چھوڑ رہی، کبھی بھی۔ میں بس ایک بار اس دنیا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا نا تم کہیں نہیں جا سکتی۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ ایک شہزادہ جنگل میں سے گزرا اور اس نے کسی کو گاتے ہوئے سنا۔ یہ ریپنزل تھی جو اپنا وقت گزارنے کے لیے اپنی میٹھی آواز میں گانا گا رہی تھی۔ شہزادہ مینار کے پاس پہنچا اور گانا سننے کے لیے رک گیا۔ وہ اوپر چڑھ کر اس تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن اسے جانے کے لیے کوئی رستہ نہ ملا اور وہ اداس ہو کر واپس گھر کو چلا گیا۔ مگر اس گانے نے اس کے دل کو اتنا چھوہا کہ وہ ہر روز جنگل آتا اور اسے سنتا۔ ایک دن جب وہ ایک درخت کے پیچھے کھڑا تھا تو اس نے ایک چڑیل کو آتے دیکھا اور یہ کہتے سنا، ریپنزل،
اور ریپینزل اپنے بال نیچے لاؤ، یہ تمہاری ماں ہے پیاری۔ پھر ریپینزل نے اپنے سنہرے بال نیچے لٹکائے اور جادوگرنی ان بالوں کی مدد سے اوپر چڑھ گئی۔ اوہ، تو یہ رستہ ہے اوپر جانے کا۔ اور پھر اگلے دن جب اندھیرا ہونے لگا تو وہ مینار کے پاس گیا اور اپنی آواز بدلتے ہوئے کہنے لگا، ریپینزل اور ریپینزل اپنے بال نیچے لاؤ، یہ تمہاری ماں ہے پیاری۔ ریپینزل سمجھی کہ اس کی ماں آئی ہے۔ اس نے اپنے بال نیچے گرائے اور شہزادہ ان سے اوپر چڑھ گیا۔ زندگی میں پہلی بار ریپینزل نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کو دیکھا تو وہ بہت گھبرا گئی۔ تم تو میری ماں نہیں ہو، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارا گانا سنا اور مجھے تمہاری آواز سے پیار ہو گیا۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ خوبصورت آواز ہے کس کی۔ ریپینزل کا خوف ختم ہوا اور شہزادہ اس کے حسن پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ اس نے اس سے پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی ریپینزل؟ ریپینزل نے خوشی خوشی ہاں کر دی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اسے باہر کی دنیا دکھائے گا۔ مگر میں نہیں جانتی کہ نیچے کیسے اتروں۔ اگر میں نے اپنے بال نیچے کیے تو میں خود کیسے نیچے آؤں گی؟ تم پریشان مت ہو ریپینزل، میں کچھ سوچوں گا اور کل دوبارہ یہاں آؤں گا اور پھر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ جب شہزادہ مینار سے نیچے اتر رہا تھا تو چڑیل نے یہ سب کچھ دیکھ لیا اور وہ سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ریپینزل اور ریپینزل اپنے بال نیچے لاؤ، یہ تمہاری ماں ہے پیاری۔ چڑیل جیسے ہی اوپر آئی اس نے ریپینزل کو زور سے دھکا دیا۔ تم نے یہاں سے فرار ہونے کی جرت کیسے کی؟ میں نے تمہیں کھلایا اور بڑا کیا، تم مجھے دھوکہ دینے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ میں تمہیں اس دھوکے باز دنیا سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن تم… جادوگرنی اپنے غصے پر قابو نہ پا سکی۔ اس نے ریپینزل کے سنہرے بال کاٹ دیے اور اس نے ریپینزل کو دور صحرا میں بیچ دیا۔ اگلی شام چڑیل نے شہزادے کے آنے کا انتظار کیا اور جب شہزادہ آیا تو اس نے آواز دی، ریپینزل اپنے بال نیچے لاؤ، میں تمہارا شہزادہ۔ چڑیل نے ریپینزل کے بال نیچے لٹکائے جو اس نے کاٹ ڈالے تھے۔ شہزادہ جب اوپر آیا تو اس نے اپنی محبوب کے بجائے اس جادوگرنی کو دیکھا۔ جب جادوگرنی اس کے قریب آئی تو وہ ڈر کے مارے نیچے گر گیا۔ نیچے موجود جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادہ زندہ تو بچ گیا، لیکن کانٹے آنکھوں میں گھسنے کی وجہ سے وہ اب کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے شہزادہ جنگل کی طرف گھومتا رہا، اس امید پر کہ شاید اسے ریپینزل مل جائے۔ آخرکار کافی چلنے کے بعد شہزادہ اس صحرا میں جا پہنچا جہاں ریپینزل رہ رہی تھی، اور پھر اچانک سے اس شہزادے نے ایک خوبصورت آواز سنی۔ اس نے فوراً اس کی آواز پہچان لی۔ ارے یہ آواز تو ریپینزل کی ہے۔ وہ اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے ریپینزل کے پاس پہنچ گیا۔ ریپینزل کیا یہ تم ہو؟ ریپینزل نے اسے پہچان لیا۔ ارے میرے شہزادے، تم آ گئے۔ پھر اچانک شہزادہ نیچے گر گیا۔ ریپینزل اس کے پاس گئی اور اسے دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ اس کے 2 آنسو شہزادے کی آنکھوں میں جا گرے اور شہزادے کی بینائی واپس آ گئی۔ اب وہ پہلے کی طرح دیکھ سکتا تھا۔ پھر وہ ریپینزل کو اپنے ساتھ محل لے گیا جہاں سب نے اس کا خوشی سے استقبال کیا۔ پھر بعد میں ریپینزل نے جانا کہ اس کے اصلی ماں باپ کون ہیں اور وہ ان سے ملنے گئی۔ ریپینزل کے ماں باپ نے اسے بتایا کہ چڑیل اب مر چکی ہے، اور اس طرح سب پھر سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔